نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی سلسلہ کیا آپ جانتے ہیں۔ دوستوں، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں جو میں آپ کے لیے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں فتح مکہ کے حوالے سے بہت ہی اہم اور مختصر ویڈیو ہونے جا رہی ہے، اور ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ فتح مکہ کب اور کیوں ہوا۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہمارے اس چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور جن دوستوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس فتح کا پس منظر سبب کیا تھا اور پھر نتائج کیا رونما ہوئے، اس کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ کو صادق و امین، شریف، محترم، قابل فخر اور عزت و کرامت کے ہر لقب کا اہل جانتے تھے، یک لخت آپ کے مخالف ہو گئے۔ انہیں دین اسلام کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں اپنی سرداریاں کھو جانے کا ڈر ہوا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اگر آج رسول خدا کی پکار پر لبیک کہہ دیں تو 14 صدیوں بعد تو کیا قیامت تک صحابی رسول خدا آخر الزماں کے عظیم لقب سے جانے جائیں گے۔ ہر کلمہ گو انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہہ کر یاد کرے گا۔ بہرکیف یہ ان کے نصیب میں ہی نہ تھا، جن کے مقدر میں تھا انہوں نے لبیک بھی کہا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، لیکن صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم ساری حدیں پار کر گیا اور اللہ کریم نے بھی اجازت دے دی تو مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی اذیت دینے کے در پہ رہے۔ ان کی انہی کارستانیوں کے سبب غزوہ بدر، احد، خندق اور کئی سراپا جنگیں ہوئیں۔ وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بے قرار تھے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم 1400 صحابہ کرام کی ہمراہی میں ادائیگی عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے پھر جفاکاری سے کام لیا اور پرامن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ ظاہری طور پر اس معاہدے کی اکثر شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ سخت تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے حکیم کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب شرائط منظور فرما لیں۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ فریقین 10 سال تک جنگ موقوف رکھیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ معاہدے میں ایک بات یہ بھی طے پائی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں باہمی امداد کا معاہدہ کریں۔ عرب کے 2 قبیلے خزاع اور بنو بکر آپس میں دشمن تھے اور ان میں بہت عرصے سے لڑائیاں جاری تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاع مسلمانوں کا دوست بن گیا اور بنو بکر نامی قبیلے نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب چونکہ صلح کے معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے بنو بکر کے ایک شاخ بنو نفاسہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاع پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس میں بنو خزاع کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہوئی تو آپ نے قریش کے طرف پیغام بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لیں۔ نمبر 1، خزاع کے مقتولین کا جن کا خون بہا ان کا قتل کا بدلہ دیں۔ نمبر 2، بنو نفاسہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قرطہ بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ رحمت بھرا فرمان جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ مزید فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل ادا فرمائے اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے ارشاد فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، آپ کریم والے بھائی اور کریم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور یوں فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہونے لگے۔
اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ فاتح مکہ کے روز 2000 افراد ایمان لائے تھے۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش میں سے تھے۔ پہلے اس خوف سے اپنے گھر میں بند ہو گئے تھے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، کیونکہ حالت کفر میں انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے جو مسلمان تھے ان کے ہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امان کا پیغام بھیجا، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں امان عطا فرما دی اور ان کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعی بھائی تھے۔ یہ پہلے اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اس لیے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان انہیں لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے امان طلب کی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں امان عطا فرمائی اور بیعت اسلام لے لی۔ یوں یہ بھی مسلمان ہو گئے اور ایسے زبردست مسلمان ہوئے کہ پھر کوئی ایسی بات ان سے سرزد نہیں ہوئی جو ان کے دین کو داغدار کرے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ اور ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی اہم شخصیات فتح مکہ کے موقع پر دار اسلام میں داخل ہوئیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب پہ فاتح مکہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حسن اخلاق کے صدقے ہمیں بھی با اخلاق بنائے اور دنیا و آخرت میں اس خلق عظیم والے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا سایہ رحمت عطا فرمائے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔